امریکی سینٹ نے ڈونلڈ ٹرمپ کو بغاوت پر اکسانے کے الزام سے بری کر دیا۔ سابق صدر کے مواخذے کی کارروائی مسترد۔ امریکی سینٹ میں ووٹنگ، ٹرمپ کو مجرم قرار دینے کے حق میں 57، مخالفت میں 43 نے ووٹ دیا۔ ریپبلکن پارٹی کے 7 ارکان نے بھی سابق صدر کے خلاف ووٹ دیا۔ ٹرمپ کے مواخذے کے لیے سینٹ میں 67 ووٹ درکار تھے۔ سابق امریکی صدر ٹرمپ کا مواخذے کے الزام سے بریت کا خیر مقدم، کہتے ہیں امریکی تاریخ کے بدترین انتقام کا ایک اور مرحلہ ختم ہوا۔ کسی امریکی صدر کو ایسی صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ آنے والے مہینوں میں عوام کو بتانے کے لیے میرے پاس بہت کچھ ہے۔ ملک کے مختلف میدانی علاقے آج بھی شدید دھند کی لپیٹ میں۔ حد نگاہ کم ہونے پر موٹر وے M2 کو لاہور سے اسلام آباد تک بند کر دیا گیا۔ موٹر وے M3 لاہور سے عبدالحکیم، M4 پنڈی بھٹیا سے شام کوٹ تک بھی بند۔ شیخوپورہ، مرید کے گجرانوالہ، حافظ آباد، پتوکی، چنیوٹ میں بھی دھند ہی دھند۔ سڑکوں پر ٹریفک کی آمد و رفت متاثر۔ پہلے عوام کو بجلی کے جھٹکے لگائے لگاتار، حکومت اب مہنگائی کی آگ پر پیٹرول بھی چھڑکنے کو تیار۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مزید اضافے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق 16 فروری سے پیٹرول 4 سے 5 روپے لیٹر مہنگا ہونے کا امکان ہے۔ دیگر مصنوعات کی قیمتوں میں بھی اضافہ متوقع۔ اوگرا نے سمری وزارت خزانہ کو ارسال کر دی۔ جب تمہارے اپنے MLA اور MP کھسک رہے ہیں تو تم کو آج شو آف ہینڈ یاد آ گیا۔ 70 کروڑ میں ایک سینٹ کی سیٹ کا سودا ہو رہا ہے۔ اگر ایک بھی سیٹ مسلم لیگ نون کو سینٹ کی نہیں ملتی، نہ ملے، اب تم سے انشاءاللہ تعالی لانگ مارچ میں فیض آباد جا کے ہوگی بات۔ جب اپنے ارکان اسمبلی کھسک رہے ہیں تو شو آف ہینڈ یاد آ گیا۔ مریم نواز کا ڈسکہ میں جلسے سے خطاب، بولی موجودہ حکمران سب سے بڑے چور ہیں، سینٹ کا ٹکٹ 70 کروڑ میں بیچ رہے ہیں۔ نون لیگ کو چاہیے سینٹ کی ایک نشست نہ ملے، عمران خان سے مذاکرات نہیں ہوں گے، اب بات اسلام آباد میں لانگ مارچ کے موقع پر ہی ہوگی۔ وہ چوروں کے خلاف جنگ جیتیں گے۔ تاریخ میں پہلی بار پنجاب اپنے حق کے لیے کھڑا ہو گیا۔ پارٹی خواجہ آصف چھوڑے نہ چھوڑے، عوام نون لیگ چھوڑ چکے ہیں۔ اسٹیج پہ جس طرح کی زبان استعمال کی، باپ کے نقش قدم پہ چلتے، بیٹی نے یہ خاندان اسی طرح کے ہتھ کنڈے اور وتیرے استعمال کرتا رہا ہے۔ مریم نواز نے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے لسانی بنیادوں پر تقریر کی۔ فردوس عاشق آوان کی تنقید، بولی مریم نواز تمام حدیں پھلانگ گئیں۔ امرتا پریتم کا شعر وارث شاہ کا قرار دے دیا۔ سیال کوٹی ٹھگ سے اظہار محبت میں یہ محاورہ درست ثابت کر دیا کہ ٹھگوں کے ٹھگ مہمان۔ خواجہ آصف چھوڑیں نہ چھوڑیں، عوام نون لیگ کو چھوڑ چکے۔ ڈسکہ میں سڑک کنارے چھوٹا سا جلسہ کیا۔ کچھ MP ناراض ہیں تو ان سے رابطہ کیا جائے گا۔ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں 2018 میں جن لوگوں نے ہاتھ گندے کیے ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ یوسف رضا گیلانی سینٹ میں جا کر عملی سیاست کو خیر بات کہہ دیں گے۔ حکومت کی کوشش ہے مہنگائی پر قابو پایا جائے۔ پیٹرولیم قیمتوں میں اضافے سے غریب پر بوجھ پڑتا ہے۔ نواز شریف کی واپسی کے لیے برطانیہ سے رابطے میں ہیں۔ تحریک انصاف کا ایک اور یو ٹرن، بلوچستان میں کارکنوں کے دباؤ پر عبدالقادر سے سینٹ کا ٹکٹ واپس لے لیا۔ ظہور آغا سینٹ کے لیے PTI کے امیدوار نامزد۔ پارٹی رہنما نواب خان دمڑ اور منیر بلوچ نے عبدالقادر کو پیراشوٹر قرار دے دیا۔ ادھر سرفراز بگٹی کو ٹکٹ دینے پر جمہوری وطن پارٹی ناراض۔ بہرام بگٹی کا حکومت اتحاد سے علیحدگی کا اندیا۔
ایوان بالا کے انتخابات جمع ہو چکے 78 امیدواروں کے کاغذات۔ الیکشن کمیشن نے تاریخ میں 15 فروری تک توسیع کر دی۔ تحریک انصاف کے امیدوار فائنل، شبلی فراز، حفیظ شیخ، ثانیہ نشتر، اعجاز چودھری، فیصل واوڈا اور دیگر شامل۔ یوسف رضا گیلانی اسلام آباد سے پی ٹی ایم امیدوار نامزد، سعود مجید، سعدیہ عباسی، فاروق اچنائک، مانڈوی والا، پلوشا خان اور دیگر نے بھی کاغذات جمع کروا دیے۔ پسند کی لڑکی سے شادی نہ ہونے کا رنج، کراچی کے ماڑی میں چچا زاد بھائی نے دلہے کی گاڑی پر فائرنگ کر دی، کار میں سوار 11 سالہ بچہ جاں بحق، دلہا شدید زخمی۔ امدادی ٹیموں نے سریش کی لاش اور زخمی اسفندیار کو ہسپتال منتقل کر دیا۔ پولیس کا کہنا ہے دلہا بارات لے کر ملیر سے آیا تھا، واپسی پر فائرنگ ہوئی۔ قومی دفاع کی سیسا پلائی ہوئی دیوار، تھر کے ریگستان میں جدار الحدید مشقیں جاری۔ ISPR کے مطابق صحرا کے سخت ماحول اور جغرافیہ میں مشقیں کی جا رہی ہیں۔ کراچی کور کی سپاہ تکنیکی ڈرلز اور مختلف جنگی مہارتوں پر مشتمل مشق کا حصہ ہے۔ مشقیں چھور کے علاقے سے 74 کلومیٹر فاصلے پر جاری ہیں۔ سولستان کے صحرا میں جیپ ریلی، تیسرے روز ٹاپ کیٹیگری کے مقابلے ہوئے۔ ایک کیٹیگری میں سعید آصف کی پہلی پوزیشن، 165 کلومیٹر کا مقررہ فاصلہ 1 گھنٹہ 49 منٹ اور 7 سیکنڈ میں طے کیا۔ کلچرل نائٹ میں آتش بازی کا شاندار مظاہرہ، شہریوں کا ہلہ گلا، سرائے کے گلوکاروں کی عمدہ پرفارمنس۔ T20 سیریز کا تیسرا اور فیصلہ کن میچ آج کھیلا جائے گا۔ جنوبی افریقہ نے دوسرا میچ جیت کر پاکستان کا کلین سویپ کا خواب پورا نہیں ہونے دیا۔ مہمان ٹیم نے میچ 6 وکٹوں سے جیت لیا۔ پاکستانی ٹیم صرف 144 رنز بنا سکی۔ پروٹیئرز نے ہدف آسانی سے حاصل کر لیا۔ ہینڈرکس اور بیلٹن نے عمدہ بیٹنگ کی۔ شاہین شاہ افریدی نے 2 وکٹ حاصل کی۔ PSL کی افتتاحی تقریب کی تیاریاں۔ افتتاحی تقریب کے لیے مناظر کی ریکارڈنگ ترکی میں کی جائے گی۔ دوسری جانب میگا ایونٹ کے لیے کرکٹ ستاروں کی پاکستان آمد کا سلسلہ جاری۔ ڈیرن سیمی، روی بپارا اور جوئے کلارک بھی کراچی پہنچ گئے۔ PSL میلہ 20 فروری کو سجے گا۔ کورونا کے خوفناک وار، دنیا میں ہلاکتیں 24 لاکھ سے بڑھ گئیں۔ وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 10 کروڑ 91 لاکھ تک جا پہنچی۔ 1000 امریکہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 2272، میکسیکو میں 1323 افراد وبا سے انتقال کر گئے۔ برازیل میں مزید 1046، برطانیہ میں 621، روس میں 502 افراد لقمۂ اجل بن گئے۔ موغادیشو میں صومالیہ کے پارلیمنٹ کے قریب کار بم دھماکہ، 3 افراد ہلاک، 8 زخمی۔ دھماکہ بارودی مواد سے بھری گاڑی کے چیک پوائنٹ پر پھٹنے سے ہوا۔ ادھر افغان صوبہ ہرات میں گیس ٹینکر پھٹ گیا، 10 افراد زخمی۔ ٹینکر پھٹنے پر آگ لگ گئی اور ہر طرف دھواں پھیل گیا۔
اور دارالحکومت واشنگٹن سمیت امریکہ کی کئی ریاستوں میں شدید برفباری. سیاٹل سے واشنگٹن اور نارتھ ڈکوٹا سے لوزیانا تک برفباری نے ہر شہر سفید کر دی. ریاست مونٹانا اور منیسوٹا میں منفی 45 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا. کئی علاقوں میں نظام زندگی مفلوج.